چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان ہے۔ یہ جو اڑ کے جا رہے ہیں نا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ جمعے کے دن لائن میں لوگ بیٹھے ہیں اور پیچھے سے کوئی آدمی آئے اور گردنیں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ کسی کو تکلیف دینا اس میں شامل ہے۔ آپ کو جب پیشاب زیادہ لگتا ہے تو آپ بیٹھتے کیوں بیچ میں جا کر؟ اگر شوگر کی بیماری ہے تو آپ بیٹھتے کیوں ہیں ایسی جگہ پر؟ یہ ساری چیزیں آپ کو سوچنا پڑیں گی، غور کرنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ پتھر پڑا ہے، گاڑی سے آپ جا رہے ہوگے چودھری اپنے گھر کے، ہوگے مکھیا اور سرپنچ اپنے گھر کے، اگر راستے میں پڑے ہوئے پتھر پہ نظر پڑ گئی تو گاڑی روکو اور ہٹاؤ۔ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس بات کو، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، کانٹا ہٹانا، پتھر ہٹانا، کیلے کا چھلکا ہٹا دینا، گندگی ہٹا دینا، جس طرح یہ ایمان کا حصہ ہے اور ثواب کا کام ہے، اسی طریقے سے راستے میں کیلے کا چھلکا پھینکنا، راستے میں کانٹا ڈالنا، راستے میں کوڑا پھینکنا، راستے میں تکلیف دہ چیز کو پھینکنا، یہ اسی طریقے سے گناہ کا حصہ ہے، اور ہم ایسا کرنے والا گناہگار بھی ہوگا۔ اگر ہٹانا ثواب ہے تو ایسا کرنے والا گناہگار بھی ہے۔ کوڑا اٹھایا اور لیا گھر کے باہر پھینک دیا، سرکاری زمین ہے ٹھیک ہے، لیکن گزرتا کون ہے اس کے اوپر سے؟ گزرتا کون ہے اس کے اوپر سے؟ ان چیزوں کو ہٹانا ثواب ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ کیلے کا چھلکا راستے سے ہٹانا ثواب ہے، کیلے کے چھلکے کو بھی سڑک پر پھینک دینا گناہ بھی ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ سڑک سے کون گزرتا ہے، جو بھی گزرتا ہے وہ انسان ہی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں انسان نہ صحیح جانور ہی گزرے تو کیا وہ نہیں پھسل سکتے ہیں؟ اسلام کے اندر تو جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ اسلام نے تو اتنے حقوق بیان کیے ہیں کہ مولانا جرجی صاحب اپنے 1.5-2 گھنٹے کی تقریر میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا گھوڑا 50 کلو کا ہے تو اس کے اوپر کتنا سامان لا دیں گے؟ آپ کا گھوڑا 60 کلو کا ہے تو آپ اپنے گھوڑے پر کتنا سامان لا دیں گے؟ آپ کا گھوڑا 100 کلو کا ہے تو آپ اس کے اوپر کتنا سامان لا دیں گے؟ آپ کا گدھا کتنے کلو کا ہے، اس کے اوپر کتنا سامان لا دیں گے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں میرے بھائیو شریعت نے متعین کر دی ہیں۔ کنز العمال جا کر دیکھو اور پڑھو، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں ملیں گی۔ اتنے وزن کا گھوڑا ہو تو اس پر اتنے سے زیادہ سامان نہیں لا سکتے ہو۔ اسلام نے تو جانوروں تک کے حقوق بیان کر دیے، پھر انسانوں کے حقوق کیوں نہیں بیان کرے گا؟ یہ بھی اماطۃ الاذی میں آتا ہے کہ لوگ پیچھے کھڑے ہوں اور تم سامنے کھڑے ہو کر اپنے اپنے موبائل کھول کر تقریر کی ویڈیو بنانے لگو اور پیچھے والوں کو سننے نہ دو۔ میرے بھائیو یہ بھی تکلیف دینا ہے لوگوں کو۔ پتہ نہیں کیسے میرے ذہن میں آ گئی یہ بات جو بول رہا ہوں، یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ اور اگر کسی کو میری اس بات سے اعتراض ہو، حدیث سے یہ مسئلہ نکالنے میں اگر کسی کو اعتراض ہو تو آ کر ڈسکس کریں اور بات کریں۔ جس چیز سے بھی لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس چیز سے بچا جائے، لوگوں کو تکلیف نہ دی جائے، یہ اسلام کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یہ آپ اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں، اپنے دل کو بھی صاف رکھیے۔ انسان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، یاد رکھیے گا، قیمتی بات بتا رہا ہوں۔ انسان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم اور روح یہ دونوں چیزیں جب تک ہے تب انسان ہے۔ اگر جسم ہے روح نہیں تو انسان نہیں، آپ کہیں گے میت۔ ابھی آپ کہیں گے جرجی صاحب بول رہے ہیں
اور جیسے ہی جرجیس کے اندر سے روح نکل جائے گی کہا جائے گا میت کو لاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو غسل دو، میت کو کفن پہناؤ۔ سب سے پہلے نام بدلتا ہے مرنے کے بعد۔ جس نام کے لیے تو مرا جاتا ہے، جس نام کے لیے تو ایک دوسرے کی جانیں لیتا ہے، جس نام کو تو باقی رکھنا چاہتا ہے، مرنے کے بعد سب سے پہلا تیرا نام چینج ہوتا ہے۔ گھمنڈ توڑ دیا۔ آج ہو جرجیس صاحب، کل مرو گے تو کہو گے میت کو لاؤ، اے مولانا صاحب آئیے میت کا جنازہ پڑھا دیجیے۔ کوئی نہیں کہے گا جرجیس صاحب کو غسل دے دو، کوئی نہیں کہے گا جرجیس صاحب کو کفن پہنا دو، کوئی نہیں کہے گا جرجیس صاحب کا جنازہ پڑھا دو۔ لوگ کہیں گے میت کو لاؤ، میت کو کفناؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو غسل دو، میت کو جنازہ پڑھاؤ۔ اور جب قبر میں اتارا جائے گا تو کہا جائے گا میت کو قبر میں اتارو۔ سب سے پہلے نام ہی مٹ گیا جس نام کے لیے تو ایک دوسرے کو مٹاتا تھا۔ غور کرو، دو چیزوں کا نام انسان ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ روح جسم میں ہے تو ہم انسان ہیں، اس لیے جسموں کی بھی بیماری ہے اور روح کی بھی بیماری ہے۔ جسم بیمار ہوتا ہے، اس کو بخار آتا ہے، اس کو کھانسی ہوتی ہے، اس کی آنکھیں دکھتی ہیں، اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ آپ اس کا علاج کرتے ہو کیونکہ یہ جسم ہے، اور جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج ڈاکٹر کرتا ہے۔ جیسے جسموں میں بیماری ہوتی ہے ایسی روح کے اندر بھی بیماریاں ہوتی ہیں، اور روح کی بیماری یہ ہے کہ یہ آدمی ہم سے زیادہ ترقی کیسے کر رہا ہے، یہ آدمی ہم سے زیادہ پیسہ کیسے کما رہا ہے، اس آدمی کی عزت ہم سے زیادہ کیسے ہو رہی ہے، اس کو کیسے برباد کیا جائے، اس کو کس طریقے سے مٹایا جائے۔ اس کا حسد، اس کی دشمنی، اس کا کینہ، اس کا بغض، اس کا عناد ہم اپنے دل میں رکھ لیں، ہم اس سے ہاتھ بھی ملائیں، سلام بھی کریں اور اس کی نفرت اپنے دل میں رکھیں، یہ روح کی بیماری ہے۔ جسم کا علاج یہ ہے کہ بخار آئے تو پیراسیٹامول لے لو، الرجی ہو جائے، کھانسی آنے لگے، زکام ہو، بار بار چھینکیں آ رہی ہو تو مونٹارل سی لے لو، ڈولو لے لو بخار کی صورت میں، پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو مفٹال اسپاس لے لو، ڈروٹل لے لو، ٹیبلٹ کھا لو۔ یہ تمام چیزیں جسموں کی بیماری کا علاج ہے، لیکن جب روح بیمار ہوتی ہے تو اس کا علاج بتایا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ میری بخشش فرما، میری مغفرت فرما، اے اللہ میں تیری طرف رجوع کر رہا ہوں، ہر گناہ سے میں توبہ کر رہا ہوں۔ یہ روح کے اندر جب بیماری پیدا ہوتی ہے تو یہ اس کا علاج ہے۔ جسم بھی بیمار ہوتا ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، جسم کا علاج ڈاکٹر کرتا ہے اور روح کا علاج جناب محمد رسول اللہ حکیم الامت نے کر کے بتا دیا کہ جب روح میں بیماری پیدا ہو تو یہ کرو۔ بات دوسری طرف چلی گئی۔ میرے بھائیو، لوگوں کو تکلیف دینا بھی یہ ایمان کے منافی ہے۔ رات میں اٹھ گئے فجر سے پہلے رمضان کے مہینے میں، پکڑ لیا مائک، لگے زور زور سے، روزے دار بھائیوں اٹھیے، سحری کیجئے، اتنے بج گئے ہیں، یہ ٹائم ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد لگے اس میں مائک پکڑ کے، کوئی نعت پڑھ رہا ہے، کوئی حمد پڑھ رہا ہے، اور پورا شور کر کے رکھ دیا گاؤں میں۔ کس نے یہ اجازت دی تمہیں؟ کس نے یہ پاور دیا تمہیں؟ کہاں کی شریعت ہے تمہیں یہ اجازت دے رہی ہے؟ یہ بھی لوگوں کو تکلیف دینا ہے، اگرچہ تم نعت پڑھ رہے ہو، اگرچہ تم حمد پڑھ رہے ہو، کیونکہ تمہاری زور کی آواز سے ان بوڑھوں کی نیند میں ڈسٹرب ہو رہا ہے جن کے اوپر رمضان کے روزے فرض نہیں ہے، جن کو فدیہ دینے کا حکم ہے، جو دائمی مریض ہیں، جو زندگی بھر جب تک بیمار رہیں گے اب صحیح نہیں ہو سکتے ہیں، اور ڈاکٹر نے روزہ رکھنے کو منع کیا ہے، وہ صرف ایک محتاج کھانا کھلائیں گے۔
آپ ان کو پریشان کر رہے ہیں. آپ رات میں ان عورتوں کو پریشان کر رہے ہیں جن کے پیٹ میں حمل ہے اور جو روزہ نہیں رکھ سکتی, اس بچے کی صحت پر اثر پڑے گا. یا ان عورتوں کو پریشان کر رہے ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے, شریعت نے ان کو روزے کی رخصت دی ہے, آپ ان کو بھی اٹھا رہے ہو, پریشان کر رہے ہیں. اس لیے مائک میں زور زور سے بول کر حمد پڑھنا, نعت پڑھنا, گیت پڑھنا اور ان کو اٹھانا اور بار بار کہنا کہ روزے دار بھائیوں اٹھیے اور سحری کیجئے, یہ سارے کے سارے نعرے لگانا میرے بھائیوں بولنا یہ بھی اماطۃ الاذى ہے, لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہے, چاہے تم اس کو دین کا کام سمجھ کے کیوں نہیں کر رہے ہو. جلوس لے کے نکل گئے صاحب, راستہ جام کر دیا, ایمبولینس بیچاری جا رہی ہے, اس میں مریض بیٹھا ہے, موت و زندگی کی کشمکش میں ہے, آپ جلوس نکال رہے ہیں صاحب, ہیپی برتھ ڈے ٹو ڈے یا رسول اللہ. عید میلاد النبی کا جلوس نکال رہے ہیں, محرم پہ لاٹھی ڈنڈے چلا رہے ہیں اور لوگوں کے لیے راستہ بند کیے ہوئے ہیں. کون سی شریعت کہتی ہے, کون سی شریعت تمہیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ تم راستے بند کرو؟ ہمارے گھر کے سامنے ایک روڈ ہے, لوگ گزرتے ہیں, ہماری بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہے, گھر کے باہر ہم نے ٹینٹ لگا دیا اور شامیانہ لگا دیا اور لوگوں کو 2 کلومیٹر دور سے گھوم کے جانا پڑ رہا ہے. پریشانی میں آپ ڈال رہے ہیں لوگوں کو اور راستہ بند کر دیا آپ نے. نہیں کر سکتے ہو آپ ایسا, تکلیف نہیں دے سکتے ہو. جس جگہ یہ جلسہ ہو رہا ہے نا, یہ جلسہ مان لیجئے یہاں اگر کسی کا کھیت ہے اور دین کا کام آپ کر رہے ہیں تو آپ کو اس زمین کے مالک سے, اس کھیت کے مالک سے آپ کو اجازت لینا پڑے گی. اگر وہ آپ کو اجازت دیتا ہے تو آپ جلسہ کرائیں گے, اگر وہ آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے تو دین کا کام ہوتے ہوئے بھی آپ اس کی اجازت کے بغیر اس جگہ جلسہ نہیں کرا سکتے ہیں. اگر اس کی اجازت کے بغیر زبردستی دباؤ ڈال کر آپ نے جلسہ کیا تو آپ کا یہ دین کا کام چوپٹ ہے, آپ کو کوئی نیکی نہیں ملے گی. اسلام دوسروں کے حقوق کو اس طریقے سے خیال رکھتا ہے, دوسروں کے حقوق. زور زور سے مائک بجانا تراویح کے دنوں میں, ارے مسجد میں جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں مائک وہاں تک لگاؤ, مسجد تک آواز جائے. آپ نے مائک کھول دیا, پورے گاؤں میں تراویح کی آواز جا رہی ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ اس وقت تمہارے تراویحوں کی آواز اور قرآن کی تلاوت کو وہ بھی سنتا ہے جو باہر ہے اور لیٹرین کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا پیشاب کرنے جا رہا ہے. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو یہ کہاں کی شرافت ہے اور کہاں کا دین ہے. دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اماطۃ الاذى طریق راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹا دینا بھی ایمان کا حصہ ہے. آپ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں, مسجد کے اندر کچرا پڑا ہوا ہے, اب آپ متولی کو مت ڈانٹیے, کہاں اس مسجد کا سیکریٹری بھرے بیٹھے ہو, یہ مسجد گندی ہے, دکھتا نہیں ہے تمہیں, صاف کراؤ. نہیں, آپ مسجد کے اندر داخل ہو گئے, یہ کام آپ بھی کر سکتے ہو. مسجد کی اس گندگی کو صاف کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مسجد کے اندر کسی کی نظر پڑ جائے کہ کوئی گندی چیز پڑی ہے یا تھوک ہی پڑا ہوا ہے تو اس کو دھو دو, اس کو مٹا دو. اس کا کفارہ یہی ہے کہ اس کو وہاں سے ختم کر دیا جائے. جس کی نظر پڑے وہ آدمی اس مسجد کی گندگی کو صاف کرے. یہ ہم سب کا کام ہے, ہمیں دین کی خدمت کرنا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم مدرسے کے سیکریٹری بنیں گے تبھی دین کی خدمت کریں گے, ہم مسجد کے سیکریٹری بنیں گے تب بھی دین کی خدمت کریں گے, ورنہ نہیں. یہ کام ایک عام مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی ہم اور آپ کر سکتے ہیں. تو دوسری چیز پر بس اتنی سی ٹپڑی کہ راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے اس کو بھی راستے سے ہٹا دینا ایمان کا حصہ ہے. 2 چیزیں بتا دیں.